بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے ابلیس کے متعلق۔ کیا ابلیس جنات سے تھا؟ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جسے تمہارے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ فرشتوں نے انہیں قتل کیا اور سمندری جزیروں میں دھکیل دیا۔ ابلیس ان میں سے تھا جنہیں فرشتوں نے قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ ہی آسمانوں پر لے گئے تھے۔ پس جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت اور سعید بن مسیب وغیرہ نے کہا کہ ابلیس آسمان دنیا پر فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ آپ ہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نام حارث تھا۔ نقاش کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کے خزان ہیں۔ علم و عبادت کے اعتبار سے ابلیس ان تمام پر فائق و برتر تھا اور اس کے 4 پر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا، جیسا کہ سورت میں قرآن میں حکم ہوا ہے، اِذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین ومن اتبعک منہم اجمعین۔ ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک کر کے، کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کے لیے سجدہ کرے جس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا؟ تو تھا ہی مغروروں میں۔ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو راندا گیا، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ ابلیس بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تو مہلت والوں میں ہے، اس جانے وقت کے دن تک۔ بولا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا، تو سچا ہے، میں سچ فرماتا ہوں، بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں حکم ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے، ابلیس بولا، تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی شیطان نے اس چیز کی قسم کھائی کہ الہ العالمین، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، میں اس کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر گھات میں بیٹھوں گا اور ہر جہت سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا اہل سعادت میں سے ہے جو شیطان کی مخالفت کرے، اور بدبخت ہے جو شیطان کا پیروکار ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ہاشم ابن قاسم، ابو عقیل ثقفی اور موسیٰ ابن مسیب نے سالم ابن ابی جاد اور صبرہ بن فاقہ سے روایت کیا کہ آخر الذکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے۔
مفسرین کرام کا اس بار اختلاف ہے کہ آیا کن فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جمہور کا قول ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ آیت طیبہ کا عموم بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے ترک سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ حکم صرف زمین کے فرشتوں کو تھا۔ اگرچہ بعض متاخرین نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے، لیکن ظاہر اور صحیح روایت یہی ہے کہ سجدے کا حکم تمام فرشتوں کو تھا۔ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِکَۃٌ حدیث طیبہ بھی اس عموم پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابلیس سے یہ فرمانا یہاں سے نکل جا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابلیس اس وقت آسمان پر تھا جہاں سے اسے نکلنے اور اترنے کا حکم دیا گیا۔ عبادت و اطاعت الہی کی بنا پر اس نے فرشتوں کے ساتھ مقام عزت و کرم پا لیا تھا، لیکن غرور اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد اور اللہ جل شانہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس سے یہ مقام چھین گیا اور اسے راندہ درگاہ کر کے زمین پر بھیج دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ منکر ہوا اور اس نے غرور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس میں اپنی معزز روح پھونک دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت اعزاز و کرم کا تھا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ترجمہ ہے کہ جب اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر 4 اعتبار سے فضیلت عطا کی۔ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی طرف کی خاص اور معزز روح پھونکی، ملائکہ کو ان کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا، کائنات عالم کی تمام اشیاء کے ناموں کے علم سے نوازا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملائے اعلیٰ میں اکٹھے ہوئے تو دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی معزز روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا اور ہر چیز کے اسماء کا علم عطا کیا۔ ایسے ہی اہل محشر رول قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کریں گے۔